آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ابل یعنی کہ اونٹ ہے۔ ابل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع ابال ہے۔ اہل علم کی طرف سے یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ ابل کو بنات الابل یعنی رات کی بیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ صحرا میں دن کی نسبت رات کو زیادہ سفر طے کرتا ہے۔ رات کے وقت صحرا کی ریت ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے اونٹ جھومتا ہوا سفر طے کرتا ہے۔ اونٹ کا ایک اور نام بعیر بھی ہے۔ غرض عمر اور حسن و جمال کے لحاظ سے عربوں کے ہاں اونٹ کے 20 نام ہیں۔ اگر اونٹ کی کوہان کے لحاظ سے بات کی جائے تو زمین پر 2 طرح کے اونٹ پائے جاتے ہیں۔ ایک کوہان والا اونٹ یہ عرب علاقوں میں پایا جاتا ہے، 2 کوہانوں والا اونٹ عجمی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اونٹ کے قد کے لحاظ سے اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ پروٹائلوپس یہ اونٹ کی ایک معدوم نسل ہے جو سائنسدانوں کے مطابق 40 سے 50 ملین سال پہلے شمالی امریکہ میں رہتی تھی۔ قدیم ترین اونٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا اونٹ ہے جس کا قد 23 انچ تک ہوتا ہے اور تقریباً اس کا وزن 26 کلوگرام ہوتا ہے۔ ہوکایا لاما یہ لاما اونٹ کی ایک نسل ہے جسے عام طور پر الپاکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنوبی امریکی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اس کا قد 39 انچ تک ہوتا ہے۔ وکونا یہ ایک جنگلی جنوبی امریکی اونٹ ہے جو اینڈیز کے اونچے الپائن علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہ شمالی امریکہ کے ممالک میں پایا جاتا ہے۔ ان کا قد 33 انچ تک ہوتا ہے۔ پوئی برادریم شمالی امریکہ میں رہنے والے اونٹوں کی ایک معدوم نسل ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق وہ 32 ملین سال پہلے موجود تھے۔ ان کا قد 1 میٹر تک ہوتا ہے۔ ہوکایا الپاکا یہ لاما اونٹوں کی ایک نسل ہے جنہیں الپاکا کا نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 400 میٹر کی بلندی پر الٹی پلانوں پر رہتا ہے۔ ان کا قد 1 میٹر تک ہوتا ہے۔ سوری الپاکا سوری الپاکا نرم اون رکھنے والے اونٹ ہیں۔ ان کا قد 1 میٹر تک ہوتا ہے۔ گواناکو جنوبی امریکی اونٹ ہے۔ ان کا قد 1.2 میٹر تک ہوتا ہے۔ پروکیمیلس یہ ایک معدوم نسل ہے۔ یہ شمالی امریکہ سے جنوبی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ وہ تقریباً 11 ملین سالوں سے موجود ہیں۔ ان کا قد 1.3 میٹر تک ہوتا ہے۔ لاما ایک پالتو جنوبی امریکی اونٹ ہے جو بڑے پیمانے پر گوشت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کی اون نرم ہوتی ہے اور ان کا قد 1.3 میٹر تک ہوتا ہے۔ پیلیو لاما یہ اونٹوں کی ایک معدوم نسل ہے۔ یہ شمالی امریکہ سے جنوبی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا قد 1.7 میٹر تک ہوتا ہے۔ ہیمیا چینیا یہ اونٹوں کی ایک معدوم نسل ہے جو تقریباً 10 ملین سال پہلے امریکہ میں رہتی تھی۔ ان کا قد 1.7 میٹر تک ہوتا ہے۔ جنگلی بیکٹیرین اونٹوں کی یہ نسل شمال مغربی چین اور جنوب مغربی منگولیا کے کچھ حصوں میں رہنے والے اونٹوں کی ایک انتہائی خطرے سے دوچار نسل ہے۔ ان کا قد 2 میٹر تک ہوتا ہے۔ جیسلمیری اونٹ یہ اونٹ ہلکے وزن کے اچھی ورسٹائل نسل کے ہوتے ہیں جو اچھی رفتار اور تیز کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا قد 2 میٹر تک ہوتا ہے۔ کھرائی اونٹ کھرائی ایک نایاب نسل کے اونٹ ہیں جو بھارت کی مغربی ریاست گجرات کے ضلع کچھ کی نمکین دلدل میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا قد 2 میٹر تک ہوتا ہے۔ عربی اونٹ ان اونٹوں کو ایک کوہان والا اونٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اونٹوں کی 3 بڑی اقسام میں سے ایک ہے۔ اس نسل کے نر اونٹوں کا قد 2.2 سے 3.6 میٹر تک ہوتا ہے جبکہ مادہ کا قد 1.7 میٹر سے 1.9 میٹر تک ہوتا ہے۔ گھریلو بیکٹیرین اونٹ ان اونٹوں کو 2 کوہان والے اونٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وسطی ایشیا کے میدانوں کا ایک بڑا مقامی اونٹ ہے۔ ان کا قد 2 میٹر تک ہوتا ہے۔ پاراکیمولس یہ اونٹوں کی ایک معدوم نسل ہے۔ اس کی ابتدا تقریباً 6.5 سے 7.5 ملین سال پہلے شمالی امریکہ میں ہوئی۔ ان کا قد 2.6 میٹر تک ہوتا ہے۔ اپائی کیمولس یہ اونٹوں کی ایک معدوم نسل ہے جو تقریباً 15.7 ملین سال پہلے موجود تھی۔ ان کا قد 3 میٹر تک ہوتا ہے۔
कैमोलस नो बलोची ऊँटों की एक मादूम नस्ल है। ये ऊँट मशरकी यूरोप के जनूब से शमाली कजाकिस्तान के मशरक और मगरब में मौजूद थे। इनका कद 3 मीटर तक होता था। गिगांटो कैमोलस ये एक बड़ा अमरीकी ऊँट है। ये 4.9 माया साल पहले शमाली अमेरिका की सरजमीन पर रहता था। इनका कद 3 मीटर तक होता था। टाइटानोटाइलोपस ये ऊँटों की एक मादूम नस्ल है। ये ऊँट शमाली अमेरिका में रहते थे। इनका कद 3.5 मीटर तक होता था। मेगा कैमोलस ये ऊँटों की एक मादूम नस्ल है। ये तकरीबन 5.4 मिलियन साल पहले मौजूद थे। इनका कद 3.7 मीटर तक होता था। एपिकैमोलस ये ऊँटों की एक मादूम नस्ल है। ये तकरीबन 20.5 मिलियन साल पहले मौजूद थे। इनका कद 4 मीटर तक होता था। ऊँट एक अजीमुल जुस्सा यानी बड़ी जिसामत वाला जानवर है और ये फिलफौर अतात करने वाला हिवान है। ऊँट अपने ऊपर भारी बोझ होने के बावजूद अपने मालिक के इशारे पर बैठ भी जाता है और उठ खड़ा भी होता है। इसकी अतात का ये आलम है कि अगर चूहा भी इसकी मुहार को पकड़ ले जाना चाहे तो ये इसके पीछे भी चल पड़ेगा। कुरान पाक में सूरतुल गाशिया आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ़ा खुलिकत, क्या ये लोग देखते नहीं कि ये ऊँट कैसे अजीबुल खलकत पैदा किए गए हैं। अल्लाह ताला ने ऊँट की तख्लीक इस अंदाज में की है कि ये कई कई दिनों तक रेगिस्तानी इलाकों में तेज़ रफ्तार सफ़र करने के बावजूद पानी तलब नहीं करता। रेगिस्तान की जली धूप में प्यास पर सब्र करने में इससे बढ़कर कोई हिवान नहीं। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि वो फरमाते हैं, काजी शरी बिन अल हारस से मेरी ऐसे हाल में मुलाकात हुई कि वो रास्ते में चले जा रहे थे। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो फरमाने लगे, इस वक्त कूफा के महल्ले कनासा की तरफ जा रहा हूँ ताकि ऊँट को देखूँ कि वो कैसे पैदा किए गए हैं। सूरतुल गाशिया आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिकत, क्या ये लोग देखते नहीं कि ये ऊँट कैसे अजीबुल खलकत पैदा किए गए हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 22 में इरशाद फरमाया है, व अलैहा व अलल फुलुकी तुहमलून, और इन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो। अल्लाह ताला ने ऊँट का तज़किरा कश्तियों के साथ फरमाकर बता दिया कि कश्तियाँ समंदर के जहाज़ हैं और ऊँट खुशकी के जहाज़ हैं। एक ज़ुरम्मा नामी शायर गुज़रे हैं, उन्होंने क्या खूब कहा है, सफ़ीनतु बर्रु तहता खुदै ज़मामुहा, वो खुशकी का जहाज़ है कि इसकी मुहार मेरे रुखसार के नीचे है। ऊँट की बहुत सी अक़साम हैं, जिनमें से चंद मशहूर ये हैं, अल अरहबिया, अशद कमिया, अल ऐदिया, अल मजदिया, अशज़निया, अल महरिया, अल वहशिया वगैरह। ऊँटों के बहुत से अलकाब हैं, जिनमें से मशहूर अलकाब ये हैं। नंबर 1 अल ऐस, ये सख्त जान ऊँट होते हैं। नंबर 2 शमलाल, ये अल ऐस की निस्बत कम सख्त जान होते हैं। नंबर 3 अल वजना, ये किस्म भी सख्त जान होती है और बहुत ज़्यादा वज़न आसानी से उठा लेती है। नंबर 4 नाजिया, ये तेज़ रफ्तार ऊँट होते हैं। नंबर 5 अल औजा, ये दुबले पतले ऊँट होते हैं। नंबर 6 अशमरदला, ये तवीलुल कामत ऊँट होते हैं। नंबर 7 अल हिजान, ये शरीफुन नफ्स ऊँट होते हैं। माहिरीन हैवानात का कहना है कि कोई जानवर ऐसा नहीं कि जब कि इस पर हिजान की कैफियत होती है तो वो बहुत गुसीला हो जाता है, लेकिन ऊँट ऐसा जानवर है कि बवक्ते हिजान ये बिलबिलाता है। इसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। इसकी ताकत 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। अगर इस पर मामूल से ज़्यादा बोझ डालें तो ये आसानी से उठा लेता है। इस हालत में ये खाना पीना कम कर देता है। ऊँट की इस हालत को देखकर माहिरीन हैवानात इसे मस्त कहते हैं। अल मंतक नामी किताब में है कि ऊँट इस कदर गैरतमंद है कि ये अपनी माँ पर जुफ्ती के लिए नहीं कूदता। इसी किताब में नकल है कि एक शख्स ने पुराने ज़माने में अपनी ऊँटनी को ढांपने के बाद इसी के बच्चे को इस पर जुफ्ती के लिए छोड़ा तो बच्चे ने अपनी माँ को पहचान लिया और
پھر غصے میں اپنے عضو تناسل کو چبا ڈالا اور اپنے مالک کو بھی غصے میں ہلاک کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ قرآن کا دھیان رکھو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، قرآن ذہنوں سے اونٹوں کی نکیل کی نسبت زیادہ جلدی نکل جانے والا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن بندھے ہوئے اونٹوں کی مانند ہے، اگر اس کا مالک اس کی رسی کا خیال رکھے گا تو اس پر قابو پا لے گا، اور اگر بے پرواہی کرے گا تو یہ قرآن چلا جائے گا۔ عروہ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الابل عزا لاہلھا، یعنی اونٹ اپنے گھر والوں کے لیے عزت کا سبب ہے۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 2305۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسب الابل فإن فیہا رقو الدم ومہر الکریمہ، تم لوگ اونٹ کو گالی مت دو، اس میں خون کو روکنے کی طاقت اور شریف النفس آدمی کی جان کا بدلہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسب الابل فإنہا من نفس اللہ تعالی، اونٹ کو گالی مت دو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا کرشمہ ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے فقہاء کے نزدیک وضو کے ٹوٹنے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جن فقہائے کرام کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، عبداللہ بن عباس، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو طلحہ انصاری، ابو امامہ الباہلی، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ دوسرا گروہ جن کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہیں: امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، یحییٰ بن یحییٰ، ابن مندر اور ابن خزیمہ۔ اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے پالتو چار پائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ اگر اونٹ کے جگر کے لعاب کو لے کر اس میں سرما ملا کر استعمال کیا جائے تو اس سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر اونٹ کی اون کو جلا کر راکھ بنا لیا جائے پھر کسی بہنے والے زخم پر لگایا جائے تو خون فی الفور رک جائے گا۔ اونٹ کا پیشاب نشے میں مست آدمی کو پلا دیا جائے تو اس کا نشہ اتر جائے گا۔ اونٹ کا گوشت قوت با کو بڑھاتا ہے۔ اونٹ سے متعلق بہت ساری کہاوتیں ہیں جن میں سے ہم ایک دو ہی یہاں بیان فرمائیں گے۔ پہلی کہاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ان 100 اونٹوں کی طرح ہیں جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو، یعنی اہل فہم اور وفادار لوگ کم ہوتے ہیں۔ دوسری کہاوت یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کو جی بھر کے گالیاں دی اور اونٹوں کو لے کر چلتے بنے، یعنی بطونی آدمی کے پاس صرف باتیں بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اونٹ سے متعلق خوابوں کی تعبیریں کچھ یوں ہیں: اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ 100 اونٹوں کا مالک ہے تو وہ شخص کسی جماعت کا حاکم یا لیڈر بنے گا یا ایسے مال کا مالک بنے گا جو عزت و فضیلت والا ہوگا۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ عربی النسل اونٹوں کو چرا رہا ہے تو وہ دیہاتی لوگوں کا سردار بنے گا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں شہر کے اندر اونٹ دیکھے تو یہ بیماریوں پر دلالت کرتا ہے۔